اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی معلومات دیں گے جنہیں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، دنیا کا پہلا جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار کردہ 3D دل۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں اہم پیش رفت۔ اسرائیل میں سائنسدانوں نے انسانی ٹیشوز اور رگوں سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 3D دل بنا لیا، جسے سائنس کی دنیا میں ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے مستقبل میں ٹرانسپلانٹ کے عمل میں بہتری آئے گی۔ تل ابیب یونیورسٹی میں اس پروجیکٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے دل کے خلیات خون کی رگوں والے خانے تیار کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل صرف دل کی ساخت بنائی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں دنیا کے جدید ترین ہسپتالوں میں انسانی اعضاء پرنٹ سے چھاپے جائیں گے اور انہیں منتقل بھی کیا جا سکے گا۔ نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا مہنگا ترین اور سستا ترین شہر کون سا ہے؟ دی اکونومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے حالیہ سروے میں رہائش، قیمتوں اور اخراجات اور دوسرے انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ بندی کی گئی ہے، جن میں دنیا کے مہنگے ترین شہروں کا اعزاز سنگاپور، ہانگ کانگ اور پیرس نے مشترکہ طور پر حاصل کیا ہے۔ یونٹ کی 30 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ 3 شہر ایک ساتھ ٹاپ پوزیشن پر برجمان ہیں۔ بات کی جائے سستے ترین شہروں کی تو سیاسی بحران، افراط زر اور غیر مستحکم کرنسی کے اتاؤ چڑھاؤ کے باعث وینزویلا کا شہر کراکس پہلے نمبر پر جبکہ دمشق دوسرے نمبر پر ہے۔ واضح رہے کہ سستے ترین شہروں میں روشنیوں کا شہر کراچی چھٹے نمبر پر ہے۔ نمبر 3، بھارتی تاریخ کی مہنگی ترین شادی۔ بھارتی بزنس ٹائکون مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی میں مہمانوں کے لیے 100 چارٹر طیارے اور سینکڑوں لگژری گاڑیوں کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بالی ووڈ کے تینوں خانوں ایشوریہ رائے سمیت کئی ستاروں کے رقص نے سما باندھ دیا۔ بھارت میں ارب پتی مکیش امبانی کی بیٹی انیشا امبانی کی مہنگی ترین شادی میں بالی ووڈ ستاروں کی کہکشان نے سما باندھ دیا۔ بالی ووڈ کنگ خان شاہ رخ خان نے بیوی گوری کے ساتھ ڈانس کر کے میلہ لوٹ لیا۔ سابقہ ملکہ حسن ایشوریہ رائے نے بھی شوہر ابھیشیک بچن کے ساتھ ڈانس کیا تو حاضرین جھوم اٹھے۔ حال ہی میں دلہن بنی دیپکا پاڈوکون نے بھی رقص کیا۔ امریکی گلوکار نے اپنے گانوں پر سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مہمانوں کی بات کی جائے تو اس میں بڑے بڑے مہمانوں نے شرکت کی۔ امریکہ کی ہیلری کلنٹن نے بھی اس شادی میں شرکت کی۔ نمبر 3، 35 سالوں سے صرف پیلا لباس پہننے والا شخص۔ مسلسل 35 سالوں تک ایک ہی رنگ کا لباس پہننے والا شخص جو شام کے علاقے حلب کا رہنے والا ہے۔ یہ شخص مسلسل 3 دہائیوں سے صرف پیلا لباس پہنتا ہے اور اسی بنا پر اس آدمی کو پیلے لباس والا آدمی کہا جاتا ہے۔ شام کے قدیم اور تاریخی شہر حلب میں 68 سالہ شخص کی کہانی جنوری 1983 سے شروع ہوتی ہے، جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پیلا لباس ہی پہنے گا، یہاں تک کہ وہ ٹائی بھی پیلی رنگ کی ہی پہنتا ہے۔ اگر کوئی کپڑا پیلا ہونے سے رہ جاتا ہے تو وہ اسے رنگتا ہے اور پھر پیلا ہونے پر ہی اسے پہنتا ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ 35 برس سے جاری ہے۔ اس کے پاس پیلے رنگ کے درجن سے زائد ہیڈ پڑے ہیں۔ ان کی چھتری اور سمارٹ فون کا کور بھی پیلا ہے۔ اس کے گھر کا دروازہ، میز، پردے، بیڈ شیٹ اور کوڑے دان کا رنگ بھی پیلا ہی ہے۔ چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس شخص نے پیلے رنگ سے محبت کی وضاحت کی اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی شخص نے مسلسل 35 سال تک دن رات گھر میں یا باہر پیلا لباس نہیں پہنا ہوگا۔ جب بھی میں نے رنگ بدلنے کی کوشش کی مجھے بہت عجیب گمان ہوا اور میں دوبارہ پیلے رنگ پر ہی آ گیا۔ نمبر 4، سعودی عرب میں سونے کی 1000 سے زائد دکانیں دریافت ہوئی ہیں، جن سے سن 2030 ورژن کے تحت سونا نکالنے کا عمل جاری ہے۔ کانوں سے نکلنے والے سونے سے غلاف کعبہ پر آیات قرآنی بھی لکھی جاتی ہیں۔ سعودی وزارت صنعت و معدنیات نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں سونے کی 1000 کانیں دریافت ہو چکی ہیں۔ یہ کانیں مختلف علاقوں میں 6 مربع میل سے بھی زائد رقبے میں پھیلی ہوئی ہیں، جو الدرا العربی چٹانوں کے بیلٹ میں واقع ہیں۔
वजारत तवानाई और सनत और मादनियात ने बताया कि सोने की कानें मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, कसीम, अल रियाज, नजरान रीजन में दरियाफ्त हुई हैं। सऊदी कानों से निकलने वाला सोना गुलाफे काबा के धागे तैयार करने में काम आता है। सऊदी अरब में विजन सन 2030 के तहत मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद सोने समेत मुख्तलिफ धातुओं से बड़े पैमाने पर इस्तिफादा हासिल करने का प्रोग्राम बनाया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बस यही तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल उस्मान अली टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।